تو 20-25 خوبیاں ہیں ہمارے ترجمہ عرفان القرآن کی جو کسی بھی تاریخ کے اندر لکھے گئے ترجمہ قرآن میں موجود نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا منفرد ترجمہ ہے، اور یہ بات میں اللہ کے نعمت کی شکرانے کے طور پر، تحدیث نعمت کے طور پہ، تحدیث نعمت کے طور پہ بڑی عاجزی اور نیاز مندی اور اللہ کے حضور سراپا عجز اور انکسار کے طور پہ شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اس کا فضل اور آقا علیہ السلام کی خیرات اگر ترجموں کی 300-400 سال کی، اور ایک آدھ دو ترجمے پہلے بھی لکھے گئے مختلف زبانوں میں، تو یوں سمجھ لیں کہ 500 سال کی تاریخ تراجم کی۔ اور کچھ ترجمے اس طرح کے بھی ہوئے، جیسے امام سیوطی نے جلالین شریف لکھی، تو وہ دراصل نہ کامل تفسیر ہے نہ محض ترجمہ ہے، وہ معانی قرآن ہے۔ تو عرب لوگ ترجمہ کا لفظ نہیں بولتے، ان کے ہاں ترجمہ کا معنی اور ہے، تو وہ قرآن مجید کے معانی لے لیتے ہیں، تو وہ ترجمے کی مانند ہے، تھوڑا سا توضیحی ترجمہ۔ تو اس طرح کی عرب دنیا میں بہت ساری لکھی گئی ہیں اب تک، تو ان کی تعداد بھی درجنوں کو چلی جاتی ہے۔ اور ہمارے یہاں تراجم لکھے گئے، تو عرب اور عجم میں جتنے بھی تراجم اور معانی قرآن پر کام ہوا ہے، وہ ان اشکالات کا حل نہیں کر سکے، چونکہ ان کا موضوع یہ نہیں تھا اور ان کے سکوپ میں نہیں آتے تھے، اور ان کے اندر گنجائش نہیں تھی۔ جب آپ یہ تو تفسیر لکھنے بیٹھیں تو پھر ہر چیز ڈسکس ہو جاتی ہے، پھر ہر سوال کا جواب آ جاتا ہے، پھر بڑی وسیع گنجائش ہوتی ہے تفسیر میں، اور قدر حاشیے میں بھی ہوتی ہے۔ جب آپ حاشیہ اور تفسیر نہیں لکھ رہے اور ترجمہ لکھنا ہے، تو آپ تو ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں جا سکتے قرآن مجید کی آیت سے، میکسیمم کہیں توضیح تشریح کے لیے بریکٹ دے سکتے ہیں، تو نہ کوئی لفظ اپنے طور پہ توضیحی اضافہ کر سکتے ہیں، نہ کوئی کمی کر سکتے ہیں، لفظ اور حرف کی بھی تبدیلی نہیں کر سکتے، الا یہ کہ توضیحی بریکٹس آ سکتی ہیں کہیں کہیں، جتنی گنجائش ہو۔ تو یہ وجہ تھی کہ تراجم پڑھنے سے بہت سے لوگ بد عقیدہ بھی ہو گئے۔ میں بڑی خاص بات کہہ رہا ہوں، تراجم پڑھنے سے بہت سے لوگ بد عقیدہ بھی ہو گئے، چونکہ ترجمہ ایڈریس ہی نہیں کرتا اس اشکال اور اعتراض کو جو محض ٹیکسٹ پڑھنے سے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، ترجمہ اس کو ایڈریس نہیں کرتا، اور ان لوگوں کی رسائی تفاسیر تک ہوتی نہیں کہ وہ اس کے معنی کو ڈیپتھ میں جا کے سمجھیں، ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ میں سمجھیں، وہ ہوتی نہیں۔ محض ترجمہ پڑھتے ہیں، سیاق و سباق اور معانی کی سمجھ نہیں آتی، تو کئی مقامات ایسے ہیں کہ ان کو پھر لوگ اچھالتے ہیں اور ان کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہی اس کا مظہر ہے۔ تو ایسے بہت سارے مسائل ہیں سائنسی اعتبار سے، دنیا میں ایک ترجمہ بھی جو لکھا گئے ہیں آج تک، ان میں ایک ترجمہ بھی کریکٹ نہیں ہے۔ روئے زمین پر دستیاب تراجم قرآن میں دنیا میں عرفان القرآن سے قبل ایک ترجمہ بھی سائنسی اعتبار سے کریکٹ نہیں ہے۔ جس ترجمے کو اٹھائیں، جب وہ آیات کریمہ آئیں گی جن میں سائنسی مواد ہے، اس کا ترجمہ غلط ہے۔ میں نے ایک جملے میں 2 + 2 4 جیسے پتھر پہ لکیر جیسی بات کر دی نا، کہ ایک ترجمہ بھی 100% کریکٹ نہیں ہے سائنٹیفکلی۔ جن آیتوں میں سائنس کا مواد ہوگا وہ ترجمہ غلط ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کتنا بڑا ایک خلا اور نقص رہ گیا۔ تو جب وہ مغربی دنیا میں لوگ نوجوان پڑھتے ہیں اس ترجمے کو، اور غیر مسلم پڑھتے ہیں، اور سائنسی نالج آج بڑا اپ ڈیٹ اور ریویل ہو گیا ہے بہت، تو اس کے مطابق جب ترجمہ پڑھتے ہیں تو وہ تو ترجمے اور قرآن میں فرق وہ تو نہیں کرتے، مغرب کے لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں،
وہ کہتے ہیں یہ تو قرآن نے بات ہی غلط کی ہے جو آج غلط ثابت ہو گئی. لہٰذا یہ مسائل بھی ہیں. اور آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ آپ اندھا دھند سائنس کی تقلید کر کے ترجمہ کر بیٹھیں اور کل سائنس کا ویو بدل جائے, ترجمہ بدلتے پھریں. یہ بھی احتیاط چاہیے. تو یہ بڑا باریک مسئلہ ہے. تو یہ عرفان القرآن تاریخ اسلام کا پہلا سائنسی ترجمہ ہے, تاریخ تراجم کا پہلا سائنسی ترجمہ ہے, اور پہلا تفسیری ترجمہ ہے. پہلا کہ جو ہے ترجمہ مگر تفسیر کا کام کرتا ہے. کوئی اشکال عقیدے کا ایسا نہیں رہ جاتا جس کے لیے آپ کو تفسیریں پڑھنا پڑتی تھیں, اور وہ اشکال اب صرف اس ترجمے کے پڑھنے سے دور ہو جائے. اور پھر یہ پہلا ترجمہ ہے جو ربط بین الآیات پر قائم ہے. یہ بڑی خاص بات ہے. کوئی ترجمہ میری نظر سے زندگی میں نہیں گزرا جس نے ربط بین الآیات کے اصول کو قائم دائم رکھا ہو. مترجم ترجمہ کرتا چلا جاتا ہے, اس کا اگلی اور پچھلی آیتوں سے ربط بنے یا نہ بنے. ربط بین الآیات سمجھ گئے نا. الحمدللہ یہ ایک بڑا, یہ میں نے اس لیے دو چند ایک چیزیں بتائیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس ترجمے میں کتنی محنت ہے. اس کے لیے بند کمروں میں تنہائی میں بیٹھ کے آواز بھی سنائی نہ دے تو اس یکسوئی سے کام کرنا پڑتا ہے. اس لیے پھر ہم کہتے ہیں کہ اب اگر کوئی اس ترجمے کی افادیت کو جاننا چاہے تو وہ 20 25 30 تراجم عربی اردو کے جتنے دستیاب ہیں ہر مسلک کے, وہ سامنے رکھ لے اور ان میں رکھ کے کمپیریٹیو سٹڈی کرے تو اس کو سمجھ آئے گا کہ اس کا مقام کیا ہے. وہ آیتیں ان کی بھی پڑھے ترجمے کے ساتھ اور اس کو بھی پڑھے. میں آپ کو 2 ایک نمونے اب دوں گا اس کے. میں ابھی سورہ النجم کا ترجمہ اسی دوران کیا. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. تو اس میں لفظ آیا ہے. اب آپ جو ترجمہ بھی اٹھا کے دیکھیں, صرف سورہ نجم کے 2-4 لے آئیں, بس میں نمونہ دکھاتا ہوں آپ کو. تو اس کا ترجمہ جتنے لوگوں نے کیا, صاحبکم کیا, اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تمہارے ساتھی. کسی نے کر دیا تمہارے رفیق, کسی نے لکھ دیا تمہارے صاحب, وہی لفظ صاحب لکھ دیا, اور تو کوئی نہیں اس کے علاوہ ترجمہ. جی کسی نے اس کے علاوہ تو نہیں لکھا. جس نے بھی ترجمہ کیا تو یہ صحابہ کرام سے خطاب ہے. کیا پہلی قسم ہے والنجم اذا ہوا, اور پھر سے قم, اس سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں. ما ضل صاحبکم, کہ تمہارے اے صحابہ کرام تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بھٹکے. اب وہ میں لفظ صاحب کا صرف کر رہا ہوں, دوسری چیز تو پھر اپنی جگہ الگ ہے. تو میں نے جہاں بھی دیکھا عربی کے لوگ تو صاحب کو صاحب ہی کر دیتے تھے کیونکہ لفظ عربی کا ہے, اور اردو کے تراجم دیکھے تو کوئی کر دے تمہارے رفیق, کوئی کر دے تمہارے ساتھی. یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے. انہوں نے کر دیا تمہارے صاحب, اسی صاحب کو صاحب کر دیا, یعنی ترجمہ نہیں کیا. نہ بہکے نہ بے راہ چلے. تو کسی نے کر دیا تمہارے ساتھی, کسی نے کر دیا تمہارے رفیق. جب میں اس جگہ پر پہنچا اور عرب تفاسیر اور تراجم نے سب نے صاحب ہی لکھ دیا. پیر کرم شاہ صاحب کا انہوں نے ساتھی کر دیا, انہوں نے ساتھی کر دیا. اب علامہ کاظمی شاہ صاحب کا ما صاحبکم تمہارا آقا کر دیا. اب لفظ آقا میں اپنی جگہ ادب احترام تو ہے مگر وہ ترجمہ تو نہیں بنتا. میری بات آپ سمجھ گئے نا.
مطلب ہے کہ ان کے ذہن میں یہ سوال ابھرا کہ صاحب کا معنی جو کیا جاتا ہے وہ ادب سے خالی ہے، وہ لفظ ان کو کھٹکا کہ وہ لفظ جو تراجم میں ہے وہ صحیح نہیں، انہوں نے کیا کیا کہ اس کو ادب کا لفظ لکھ دیا آقا۔ اب آقا کے لفظ میں ادب تو آ گیا مگر وہ صاحب کا ترجمہ تو نہیں ہے۔ آپ باریکی سمجھ رہے ہیں بات کو، یہ پل صراط ہوتی ہے، یا ادھر یا ادھر۔ انہوں نے کر دیا تمہارے آقا فیوز القرآن ہے، انہوں نے کر دیا تمہارا رفیق۔ تو میں نے عرض کیا یہ کل اتنے ہیں، یا تمہارا ساتھی یا تمہارا صاحب یا تمہارا رفیق، اور انہوں نے آقا کر دیا تو آقا کا لفظ اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ اس پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ اب صاحب کا معنی آقا کہاں سے بنا لیا؟ تو اب یہاں میرا قلم رک گیا۔ اب صاحب اور رفیق اور ساتھی یہ ترجمہ کرنے کو تو میرا دل تیار نہیں کسی قیمت پہ، کہ صحابہ کرام سے خطاب ہو اور اللہ ان سے کہے تمہارے ساتھی، تمہارے رفیق، تمہارے صاحب، یہ تو قلم تیار نہیں کہ یہ ترجمہ کرے، دل نہیں مانا۔ آقا علیہ السلام شان رسالت کا جو ادب ہے اس کے منافی ہے۔ آقا کا لفظ وہ ترجمہ ہی نہیں ہے صاحب کا۔ تو میں نے یہ بھی اہتمام کیا ہے کہ جتنا بھی اہتمام ہو مگر اس لفظ سے، لفظ کے جو معنی سے باہر نہ جائے، اس کے اوپر سند ملنی چاہیے، اس کی اصل ہو، مادہ ہو، لغت کا، تفسیر کا، تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ معنی کہاں سے بنا لیا۔ یہ ہمارے پورے قرآن میں کسی ترجمے سے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ آپ سمجھ گئے؟ یعنی ایسے ذوق کے ساتھ نہیں ترجمہ کر دیا، ہر لفظ اور ہر حرف کا ترجمہ وہ کیا ہے جس کے اوپر لغت کی، تفسیر کی، علم کی کتابوں کی سند ہے۔ اب قلم رک گیا تو میں نے اس کے اوپر غور کیا، ایک لمحہ تأمل کیا تو اللہ پاک نے اس کا ترجمہ میرے دل میں ڈال دیا، میرے دل میں۔ اور وہ یہ ڈالا کہ یہ جو اللہ نے صاحب کا لفظ عطا کیا ہے اس کی تفصیل تو میں کبھی الگ بیان کروں گا۔ میں نے یہ کہا کہ صاحبکم، یہ جو صاحب کا لفظ ہے اسی سے صحابی نکلا ہے، اسی سے تو حضور کو صاحب فرمایا اور جن کو خطاب کیا ان کو صحابی فرمایا، اور یہ دونوں لفظ کی بنیاد صحبت ہے۔ آپ سمجھ گئے کیا؟ صحبت سے ہی صاحب ہے اور صحبت سے ہی صحابی ہے۔ تو اللہ نے آقا علیہ السلام کے اسم گرامی کے لیے یہ لفظ صاحب کیوں چنا؟ نبیکم بھی فرما سکتا تھا، رسولکم بھی فرما سکتا تھا۔ اس نے مقام معراج پر یعنی یہ بیان عظمت رسول ہے، بیان حضور کی عظمت کا بیان ہے، تو بیان عظمت کا ہو اور عنوان تنزل کا چنا جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ بھئی تمہارے ساتھی، تمہارا بیان ہو رہا ہے عظمت کا، اپنے قرب نوازنے کا، اپنے قرب پہ لے جانے کا بیان، تو اپنی قرب کی خاص منزلوں پہ لے جانے کا ہو رہا ہے۔ اور ٹائٹل جو چنا جائے تو نبی کا بھی موجود تھا، رسول کا بھی موجود تھا، اعلیٰ ٹائٹل، تو نبی اور نبیکم و رسولکم یہ چھوڑ کر صاحبکم چنا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر عظمت کا کوئی بڑا راز ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسا معنی، ایسا ٹائٹل چن لے کہ جو منصب کو اس عظمت سے ہٹ کر اشارہ دے۔ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس کا اشارہ صحبت کی طرف ہے، تو میں نے ترجمہ کیا تمہیں ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہیں بریکٹ میں اپنی صحبت سے نوازنے والے، تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے، اور اس کو پھر بریکٹ میں کیا، بریکٹ میں وضاحت کی، بریکٹ میں وہ توضیحی بریکٹ کیا، یعنی تمہیں اپنے فیض صحبت سے صحابی بنانے والے رسول، تاکہ اور سمجھ آ جائے پڑھنے والے کو۔ صاحبکم تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے، بریکٹ یعنی تمہیں اپنے فیض صحبت سے صحابی بنانے والے، صحابی بنانے والے۔ اور ما ضل صاحبکم وما غوا، چونکہ صیغہ ماضی کا تھا،
نہ بہکے نہ بھٹکے، یہ ترجمہ درست نہیں ہے۔ ماضی کا صیغہ ہے، اس کے اندر ایک اپنی تاکید اور ایک اپنا استمرار کی طرف اشارہ ہے، دائمیت کی طرف۔ تو ترجمہ یہ کیا کہ تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے نہ کبھی راہ بھولے نہ کبھی راہ سے بھٹکے، ضل اور غوا، نہ کبھی راہ سے بھولے کیا، اور نہ کبھی راہ سے بھٹکے، کبھی نہیں بھولے اور کبھی نہیں بھٹکے۔ اور بیان کیوں کیا اس مقام پر؟ بیان اس لیے کیا کہ یہ بات ہو رہی ہے لامکان کی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى ثم دنا فتدلی، بات ان لمحات کے بیان کی ہو رہی ہے، بات یہ اشارہ لمحات لامکان کا ہے۔ عالم مکان یعنی سدرۃ المنتہا تک تو حضور کو جبرائیل امین ساتھ لے جا رہے تھے، تو بھٹکنے بہکنے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ براق پر سوار تھے تو کیا بھٹکنا تھا، کیا بہکنا تھا؟ کوئی کہتا بھی وہ کیسے بھٹکتے نہیں اور کیسے نہ بہکتے، تو براق پر سواری تھی اور جبرائیل لے جا رہے تھے۔ اس میں حضور کا کیا کمال ہے؟ اس میں اگر نہیں بھٹکے اور راہ نہیں بھولے تو حضور کا کیا کمال ہے؟ اللہ نے سواری بھیجی تھی براق، اور لے جانے والے جبرائیل امین تھے۔ تو اللہ پاک نے اس سے آگے کی بات کی کہ لوگوں تمہیں ایک بات بتاؤں، یہاں تک تو جبرائیل تھا اور یہاں تک تو براق تھا، سدرۃ المنتہا پہ براق بھی رہ گیا، ملائکہ بھی رہ گئے، جبرائیل بھی رہ گئے، اور جب لامکان پہ گئے تو نہ سواری تھی نہ جبرائیل تھا، لامکان تھا اور تنہا مصطفیٰ تھا، لامکان تھا اور تنہا مصطفیٰ تھا۔ اور وہ لامکان تھا جہاں نہ کوئی راستہ ہے، نہ سمت ہے، نہ ڈائریکشن ہے، نہ کوئی نشان ہے، نہ نشان ہے، نہ ڈائریکشنز ہیں، نہ راستہ ہے، وہاں علامت ہی نہیں کہ کدھر کو جانا ہے کدھر کو نہیں جانا۔ تو فرمایا جب اس لامکان میں سفر کیا تمہیں صحبت سے نوازنے والے نے، تو اس لامکان کے سفر میں نہ بھٹکے نہ بھولے۔ تو جو نبی لامکان میں نہیں بھولتا وہ عالم مکان میں کیسے بھولتا ہے؟ اب آپ سمجھیں لوگوں، اور ادھر اشارہ کیا تم تو انہیں یہی دیکھتے ہو نا کہ ان کے پاس بیٹھے رہتے ہو اور وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا تمہیں اپنی صحبت سے صحابی بنانے والے کی شان کا یہ عالم ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں بھول گیا بھٹک گیا، ارے یہ تو مکہ مدینہ اور سرزمین عرب ہے اور یہ عالم مکان ہے۔ جب کوئی بھی ان کے ساتھ نہ تھا اور عالم لامکان تھا، وہ تو وہاں راستہ نہیں بھولا تو یہاں کیسے بھول سکتا ہے؟ کہ تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے یہ صاحب نہ کبھی راہ بھولے نہ کبھی راہ سے بھٹکے۔ اور یہ چونکہ آ گیا ہے، یہی وہ جو 18 آیتیں سورہ نجم کی میرا ترجمہ، تو یہ آپ کو پڑھ کے سنا ہی دوں۔ قسم ہے روشن ستارے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ، میں بریکٹ کو بریکٹوں کے ساتھ ہے جو لفظ الگ ہیں، مگر میں بریکٹ بار بار کہوں گا نہیں، آپ اہل علم سمجھ جائیں گے کہ کیا کیا لفظ بریکٹ میں ہوں گے اور کیا کیا بریکٹ سے باہر ہے، مگر وہ بریکٹ کا لفظ نہیں بولوں گا تاکہ تھوڑا تسلسل سے آپ کو سنا دوں۔ قسم ہے روشن ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب وہ چشم زدن میں شب معراج اوپر جا کر نیچے اترے۔ چشم زدن میں شب معراج، وہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے نا وہ روشن ستارے، جب وہ نیچے اترے، اذا ہوا کا کیا جاتا ہے نیچے اترے، مگر اس کے کئی معنی ہیں لغت میں، وہ ساروں کو جمع کر دیا ہے سب کو اور ترجمہ کر دیا جب چشم زدن میں شب معراج، چشم زدن بھی ہوا کا معنی ہے صورت کے ساتھ تیزی سے، شب معراج اوپر جا کر، اوپر جانا بھی ہوا کا معنی ہے اور نیچے آنا بھی ہوا کا معنی ہے، یہ ہوا کے مختلف، تو یوں کر دیا وہ روشن ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ چشم زدن میں شب معراج اوپر جا کر نیچے اترے۔ تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے، یعنی تمہیں اپنے فیض صحبت سے صحابی بنانے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی راہ بھولے
نہ کبھی راہ سے بھٹکے، کبھی کبھی بریکٹ میں وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، ان کا ارشاد سراسر وحی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے۔ ان کو بڑی قوتوں والے رب نے براہ راست علم کامل سے نوازا جو حسن مطلق ہے۔ کیا فرمایا علامہ شدید کا ذو مرہ، اس کا معنی جو حسن مطلق ہے۔ پھر اس جلوہ حسن بریکٹ نے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا، ثم استوى، اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج عالم مکان کے سب سے اونچے کنارے پر تھے، عالم مکان کے بریکٹ کے سب سے اونچے کنارے پر تھے، یعنی عالم خلق کی انتہا پر تھے، عالم خلق کی انتہا پر تھے۔ پھر وہ بریکٹ رب العزت اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا۔ جہاں جہاں ایسے خاص معنی ہیں، اس کی خوبی یہ کی ہے کہ میں نے حاشیہ لگا کے ترجمے کے نیچے ریفرنس دے دیے ہیں کہ یہ معنی امام بخاری نے حضرت انس سے الجامع الصحیح میں روایت کیا ہے، اور مزید حضرت عبداللہ ابن عباس، امام حسن بصری، امام جعفر الصادق، محمد بن کعب القرظی التابعی، ضحاک اور دیگر کئی ائمہ تفسیر کا قول بھی یہی ہے۔ جہاں خاص اختیار کیا نا معنی دوسروں سے ہٹ کر، اس کے نیچے میں نے حوالے مراجع دے دیے، پورے قرآن میں اس کا اہتمام کیا۔ آگے پھر جلوہ حق حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں، جلوہ حق اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف بریکٹ بند 2 کمانوں کی مقدار فاصلہ رہ گیا، یا بریکٹ انتہائے قرب میں اس سے بھی کم ہو گیا۔ پھر پس اس خاص مقام قرب و وصال پر بریکٹ اس اللہ نے اپنے عبد محبوب کی طرف وحی فرمائی، جو بھی وحی فرمائی، ان کے دل نے اس کے خلاف نہیں جانا جو ان کی آنکھوں نے دیکھا، ان کے دل نے اس کے خلاف نہیں جانا جو ان کی آنکھوں نے دیکھا۔ کیا تم ان سے اس پر جھگڑتے ہو کہ جو انہوں نے دیکھا؟ اگلا ترجمہ بڑا ایک غضب کا آ رہا ہے، اگلی آیت ہے وہ یہ افتمارونہ علی ما یرا، افتمارونہ علی ما یرا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى۔ اب مترجمین نے، کسی مترجم نے ان آیتوں کو جوڑا نہیں ہے، ان کو افتمارونہ علی ما یرا کا معنی ہے کیا تم جھگڑتے ہو اس چیز پر جو اس نے دیکھا؟ پھر آگے ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور بے شک حضور نے دوسری مرتبہ دیکھا۔ کسی نے آیتوں کو نہیں جوڑا۔ اب اگلا ترجمہ اپنا سنیے، ان کے دل نے اس کے خلاف نہیں جانا جو ان کی آنکھوں نے دیکھا۔ کیا تم ان سے اس پر جھگڑتے ہو کہ جو انہوں نے دیکھا؟ آگے اور بے شک انہوں نے تو، لفظ تو کا اضافہ کیا ہے، وَلَقَدْ، بے شک انہوں نے تو اس جلوہ حق کو دوسری مرتبہ پھر دیکھا، اور تم ایک بار ہی دیکھنے پر جھگڑ رہے ہو۔ یہ بریکٹ لگا دیجیے۔ آپ انداز سمجھ گئے ہیں نا؟ یہ انداز وہ ہے کافروں اور بے ایمانوں اور کافروں مشرکوں، جو میرے محبوب نے دیکھا تم اس پر انکار کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو۔ جب یہ بات ہو جائے تو پھر اس کا جواب 2 طریقوں سے دیا جاتا ہے۔ کیا؟ ایک طریقہ وہ ہے جو اللہ پاک نے ملائکہ کو دیا جواب، ایک طریقہ جو ابلیس کو دیا۔ ملائکہ کے استفسار اور استعجاب پر اور استراب پر جواب دیا، یا آدم انبئہم باسماء ہؤلاء، اے آدم ان کو یہ نام بتا دیں
تاکہ انہیں آپ کے علم کی عظمت کا پتہ چل جائے. فلما انبأہم، پھر انہوں نے نام بتا دیے، انہوں نے مان لیا. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، باری تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، تو پاک ہے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، وہی کچھ جانتے ہیں جو تو فرشتوں کو بتا دیا دلیل سے، فرشتوں کو دلیل سے سمجھا دیا اور ان کا استعجاب دور کر دیا. ابلیس نے کہا لم اکن اسجد لبشر، کہا انہوں نے بھی تھا کہ آپ اس کو خلیفہ بناتا ہے جو من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اس نے کہا کیسے بشر کو میں سجدہ کروں؟ تو اللہ پاک نے اس کے استعجاب کو اور اس کے انکار کو اور اس کے عجب کو اور اس کو دلیل سے رفع نہیں کیا. اس نے کہا کہ یہ تو بشر ہے، میں نور سے بنا ہوں، آگ سے، کیسے سجدہ کروں؟ تو اللہ نے فرمایا اچھا فخرج منہا فإنک رجیم، دفع ہو جا بے ایمان میری بارگاہ سے، تجھ پر لعنت ہے. فرشتوں کو ڈانٹا نہیں، ان کے استجاب پہ انہیں دلیل دکھا دی اور سمجھا دیا. اور شیطان کو ڈانٹ کر کہا، فرمایا دفع ہو جا بے ایمان. اب آپ سمجھ گئے نا؟ تو دو طریقے ہیں. اللہ پاک نے یہاں کافروں کے لیے دوسرا طریقہ برتا ہے. انہوں نے انکار کیا تھا کہ کیسے دیکھا، کیا کیسے دیکھا؟ ایک طریقہ یہ تھا کہ اگلی آیت میں اللہ دلیل دیتا، ایسے دیکھا. وہ انکار کرتے ہیں جو دیکھا، تو دوسرا ایک طریقہ تھا کہ وہ دلیل دیتا، بھئی دیکھا اور یوں دیکھا. یہ طریق اور تھا. بدبختوں کے لیے یہ طریقہ نہیں ہوتا، سعادت مندوں کے لیے ہوتا ہے. جب کافروں کو خطاب تھا فتمارون، کیا تم جھگڑتے ہو اس پر جو میرے محبوب نے دیکھا؟ اب سنو جواب، دلیل سے نہیں دیا. فرمایا اگر تم جھگڑتے ہو دیکھنے پر، لقد رآہ نزلۃ اخری، تو بے شک میرے محبوب نے تو پھر جلوہ حق کو دوسری بار بھی دیکھا، اور تم ایک بار ہی جھگڑ رہے ہو ایک بار دیکھنے پر. لو تسی تو ایک بار ہی جگہ اسے پھر ہور ہی دیکھیا، دوسری مرتبہ بھی دیکھے، ہون کر لو جڑا کرنا ہے. تو انہیں تو ایک بار دیکھن تے یقین نہیں آندا، لو سن لو انہیں پھر دوسری بار بھی دیکھیا، دوسری بار بھی دیکھا. یہ وہ جواب ہے. اس نے پھر تم ایک بار دیکھنے پر جھگڑ رہے ہو، اس نے تو پھر دوسری بار بھی دیکھا جلوے کو. آپ بات کو سمجھ گئے نا؟ کہاں دیکھا؟ سدرۃ المنتہا کے قریب، اور اسی کے پاس جنت المأوا ہے. جب نور حق کی تجلیات، جب نور حق کی تجلیات سدرۃ المنتہا کو بھی ڈھانپ رہی تھیں، جو کہ اس پر سایہ فگن تھی، اور ان کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی، نہ حد سے بڑی، بریکٹ جس کو تکنا تھا اسی پر جمی رہی، بریکٹ جس کو تکنا تھا اسی پر جمی رہی. یہ اور 18 بے شک انہوں نے معراج کی شب اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی. یہ 18 آیتیں ہیں. ایسے اچانک آ گیا، میں نے کہا چلو آپ کو پڑھ کے سنا دیں کہ کیا ترجمہ ہوا ہے وہاں بیٹھ کر. اچھا، یہ جو میں نے آپ کو ترجمہ بتایا، اور بے شک انہوں نے تو اس جلوہ حق کو دوسری مرتبہ پھر دیکھا، اور تم ایک بار دیکھنے پر ہی جھگڑ رہے ہو. اس کا حاشیہ لگایا ہے. یہ معنی ابن عباس نے، ابو ذر غفاری نے، حضرت اکرمہ التابعی نے، حسن البصری نے، محمد بن کعب القرظی نے، ابو العالیہ التابعی الریاحی نے، امام احمد بن حنبل نے، اور امام ابو الحسن اشعری نے، اور دیگر ائمہ اقوال نے بیان کیا، اور انہی کے قول پر یہ ترجمہ قائم ہے. نیچے ریفرنس دے دیے میں، چونکہ یہاں سے مراد وہ جبرائیل لیتے ہیں نا کوئی، تو ہم نے کہا اسی جلوے کو دوسری بار دے تصدیق کر دی اس. یہ ترجمے کا ایک نمونہ ہے.